السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی محبتوں کے ساتھ اپنے کریم آقا پر درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی ابتدا کریں گے، اور یہ بھی کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ، یہ احسن القصص ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اب اس قصے کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اتنی کسی اور سورہ مبارکہ میں بیان نہیں کی گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے انتہائی اچھا سلوک، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دینے کی وجہ سے آپ اس واقعے کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ احسن القصص۔ پھر حضرت یوسف کے واقعے میں انبیاء کرام، صالحین، فرشتوں، شیطانوں، جنوں، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کا بھی تذکرہ، اور اس میں بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں، مردوں، عورتوں کے طرز زندگی کا بیان بھی ہے، اور عورتوں کی جو مکر و فریب ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ توحید، رسالت، فقہی احکام، خوابوں کی تعبیر، سیاست، معاشرت، تدبیر معاش اور ان تمام کے جو فوائد ہیں جن سے دین اور دنیا کی اصلاح ممکن ہے، اس لیے اس واقعے کو احسن القصص بھی کہا گیا۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، 111 آیتوں پر مشتمل، 1600 کلمے ہیں اور 7166 حروف ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کر تسلی دی کہ جس طرح برادران یوسف کے ناپاک منصوبے ناکام ہوئے اور سب کو چاروں ناچار حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑا، اسی طرح ایک دن وہ بھی دن آئے گا محبوبہ جب قریش آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے میں ہی اپنی نجات یقین کریں گے۔ یہ کس ٹائم کی بات ہے؟ اور پھر آج دیکھیں، اور پھر محبوب کے دور میں بھی دیکھیں، لوگ سر کٹانے کے لیے بھی ہر لمحہ تیار تھے، اور بہت ہی خوبصورت قصہ ہے یہ۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں سابقہ انبیاء کرام کی خوبصورت زندگیوں کے 20 قصے مذکور ہیں، اور جن کا ہر پہلو رشد و ہدایت کے انوار برسا رہا ہے، لیکن احسن القصص کے لقب سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان حیات کو ہی نوازا جاتا ہے۔ وجہ بھی میں نے جیسے آپ کو بتائی، اور اس کی وجہ ظاہر ہے تکمیل انسانیت کی منزل رفیع کی طرف جو راستہ جاتا ہے نا، اس کے اندر پیچ و خم بھی ہوتے ہیں، نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری دشواریاں بھی پیش آنے والی ہوتی ہیں۔ منزل سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، دل کھٹے ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ کر دینے والے سنگین مرحلے بھی آتے ہیں، منظر سے غافل کر دینے والی حسین و جمیل مناظر بھی ہوتے ہیں، دل موہ لینے والی دلچسپیوں کو اتنی وضاحت سے بیان کیا گیا یہاں کہ کسی ابہام اور التباس کی گنجائش تک نہیں رہتی۔ اور پھر اس کھٹن اور طویل راہ کو طے کرنے کے بعد مسافر کو جس صبر، عزم، توکل، تقوی، عالی حوصلگی اور سیر چشمی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کا ذکر بھی بڑے خوبصورت، دل نشین اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا۔ اگر انسان فطرت سعید اور قلب سلیم کی نعمت سے محروم نہ ہونا تو وہ اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ بے تاب۔ وہ طوفانوں سے کھیلتا ہے، بکھری ہوئی لہروں سے آنکھ مچولی کرتا، ہلاکت انگیز گردابوں کا منہ چڑھاتا، چٹانوں سے کبھی ٹکراتا، کبھی دامن بچاتا ہوا ساحل مراد کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ خود انصاف کریے، یہ سات اقدس کی
داستان حیات کا دامن ایسے انمول حقائق سے لبریز ہو، اگر اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ اور اگر قرآن کریم اسے احسن القصص نہ کہے تو اور کون کہے گا؟ حضرت اسحاق کے فرزند تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. آپ کے بہت سارا بیٹے تھے، بڑے خوبصورت، دراز کامن اور بڑے جفاکش تھے، لیکن آخری عمر میں حضرت یعقوب کے ہاں جو بچے ہوئے ان میں سے ایک، حضرت دو بھائی تھے نا، ان سے چھوٹے بھی تھے بنیامین، اور یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام. یہ خوبصورت بھی بے تحاشا تھے. ویسے تو ماں باپ جیسا بھی بچہ ہو اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ خالی پیارے نہیں تھے بلکہ یہ بہت ہی، یعنی ہوتا ہے نا جیسے ہیرا سا بچہ ہو، بچپن سے ہی نظر آنے لگتا ہے. تو اس سبب سے بابا ان سے زیادہ پیار کرتے تھے. پھر دوسروں کے دل میں، جو دوسرے بھائی تھے ان کے دلوں میں حسد بھی پیدا ہونے لگا. اور 10-12 سال کے تھے کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں بچے ہیں، 2-3 روایات ملتی ہیں، ایک جگہ پہ 7 سال بھی لکھا ہوا ہے، 10 سال بھی، اور 17 سال کا بھی کہیں تذکرہ موجود ہے. بہرحال ٹین ایج میں تھے، چھوٹی عمر میں ہی تھے، کیونکہ 17 سال تو میرا مائنڈ بھی نہیں مانتا، کیونکہ اس ٹائم تو اچھا خاصا نوجوان ہوتا ہے انسان. تو چھوٹی عمر میں ہی تھے. آپ نے خواب دیکھا کتنے 11 ستارے اور سورج اور چاند، یہ بڑی بڑی جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سورج چاند تارے انہیں سجدہ کریں. کن کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. صبح فوراً اٹھے تو بندے کو دل کرتا ہے نا جو سب سے پیارا ہوتا ہے اس کو اپنی خواب سنایا جائے. تو ان کے تو والد محترم تھے، ان کو جیسے مجھے بھی ایک دفعہ کچھ خواب آیا تو میرا صبح ہوتی ہی نہیں تھی، تو ایسے انہوں نے بھی فوراً اپنے والد محترم سے تذکرہ کیا. تو یہ تھوڑی سی نسبت ہوئی تو بیان کیا، ورنہ وہ کہاں اور ہم جیسے چھوٹے لوگ کہاں. بہرحال جیسے خواب بیان کیا تو وہ تو ایک نبی تھے، وہ جان گئے. اور پھر کیا بتایا کہ بچے، اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی جب آیات کے تحت آئے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی وہ پڑھیں گے. لیکن کیا فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. گویا اس خواب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منزل کا تعین کر دیا، یعنی پہلے ہی بتا دیا کہ گلشن خلیل کا یہ لالۂ رنگین قبا شرف انسانیت کی جاوداں اور ہر دم جواں عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہے. لیکن ان عظمتوں کو پانے کا راستہ کیا ہموار اور خوشگوار ہے؟ کیا اس پر گلاب کی نرم و نازک پتیاں بچھی ہوئی ہیں جن پر خراما خراما گزرتے جانا ہے، جیسے ایک دلہن چلتی جاتی ہے اور کارپیٹس اور پھولوں پہ اور پھر اپنے کمرے تک پہنچ جاتی ہے؟ یا پھر تیز دھار کانٹے، کھردری چٹانیں مراد کے مشکلات؟ پھر اتنی مشکلات، اور جو اولو العزم لوگ ہوتے ہیں وہ مشکلات کو نہیں دیکھتے، وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ منزل کو دیکھتے ہیں. وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ منزل کو دیکھ دیتے ہیں. اور پھر وہ ویرانوں کو کیا کرتے ہیں؟ آبادیوں میں چینج کر دیتے ہوتے ہیں. اور قدرتی الہی کے سامنے یاد رکھے کچھ مشکل نہیں کہ ایک ہی لمحے میں گمنامی کے پستیوں سے نکالے سچی عزت اور حقیقی ناموری کی بلندیوں تک پہنچا دے، اور کسی کے پیشانی پر پسینے کا قطرہ بھی نمودار نہ ہو. لیکن سنت الہی ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، بلکہ پانے کے لیے پتہ چلتا ہے. اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ آیات کے تحت ہم کریں گے. اب جیسے ہوتے ہیں نا مقام یوسف بلندیوں کو ہوتا ہے نا کہ وہ کیسے تخت پہ گئے اور یہ ارے بڑی عزت، بڑی شان، بڑی سب کچھ عزت ملی. لیکن پیر کرم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مقام یوسفی کی بلندیوں پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے والے یاد رکھیں کہ اس راہ کا پہلا مرحلہ ہی صبر آزما اور حوصلہ شکن ہے. کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں پہلے مرحلے میں کیا کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے جو بڑا تنگ و تاریک ہوتا ہے، گہرا کنواں. بھائیوں کے ہاتھ میں وہ جو رسی ڈالی ہوتی ہے، آدھے تک پہنچتے ہیں تو رسی بھی کاٹ دی جاتی. انجام سے بے نیاز ہونے کی ہمت، حوصلہ ہے تو آگے بڑھو، جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے. آپ کو اگر ایسے تخت چاہیے تو آگے بڑھو، فکر مت کرو. یہ بھی فرماتے ہیں تمہیں رحمت خداوندی ضائع نہیں ہونے دی گی. جب تم کرو گے تو جبرائیل کے نورانی پر بھی تمہیں تھام لینے کے لیے بچھے ہوں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تم کہاں تک صبر و استثبات کا مظاہرہ کرتے ہو یہ ضرور دیکھا جائے گا. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ و تاریک کنویں میں ڈالا گیا،
بظاہر تو کدھر کر دیا گیا. اب بچہ ہے، بندے کا دم گھٹ جاتا ہے. پہلا مرحلہ تو یہ تھا نا امتحان کا، لیکن جبرائیل امین کو اللہ بچایا تو رب کریم نے نا بچا دیا. اور کیسے پھر مصر کا بازار دیکھیں، اور یہ معصوم سا بچہ اور نرم و نازک سا بچہ، وہاں پہ بولیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ یعنی بک رہے. استغفر اللہ تعالیٰ. جو کل تک حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے تارے تھے، آج اتنی رسوائی دیکھ رہے ہیں، لیکن چپ ہے. حالانکہ اتنی ایج کا بچہ تو چپ بھی نہیں رہتا، خالی رو کے الٹا کیا کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، لیکن یہ چپ ہے اور اللہ سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے. پھر آخر میں بادشاہ، وہ بھی بادشاہ عزیز مصر سب سے پہلے جو گاہک بنتا ہے، یعنی بولی جیت لیتے ہیں، اور یہ نیلامی اس کے حق میں ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں، نہ وہ تاریخ کنواں رہا، نہ بھائیوں کی سرد مہری رہی، اور نہ ہی وہ ساری پریشانیاں، نہ بازاروں کی رسوائیاں. اب آزمائش ایک نیا روپ بھی اختیار کرتی ہے. اتنے بڑے محل کے اندر ہر سمت زندگی اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ ماوے خرام ہے، آرام ہے، آسائش ہے، خورد و نوش کا شاہانہ اہتمام ہے. کئی سال ایسے عیش و طرب میں ڈوبے ہوئے اس ماحول میں بسر ہوتے ہیں. اب کم سن یوسف جوان ہو جاتے ہیں. اب حسین بھی تو بے حد و زیادہ ہی حسین، خود عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن آنکھیں ہیں کہ حیا سے بھری ہوئی ہیں، اٹھتی نہیں ہیں، ہونٹ ہے کہ ہلتے ہی نہیں. آخر کار امتحان تو آگے بڑھتا گیا جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں خود تنہائی میں لے جا کر دروازہ بند کرتی، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ دیر نہ کرو، کس بات کی تمہیں دیر ہے، آ جاؤ. لیکن کیا وجہ تھی کہ اللہ نے بچا لیا. پھر اور رب کریم نے بچایا نا. آنکھوں کی حیا اللہ کا فضل کہ خود ٹھکرا دیا، بادشاہ کی بیوی کو ٹھکرا دیا، بتا دیا کہ مقام یوسف پر پہنچنے کا خواب دیکھنے والوں، اس راہ میں ایسے پرخطر اور ہوش ربا لمحے بھی آتے ہیں اور مردان پاک یوں دامن بچا کر نکل جاتے. یہ درس دے دیا. پھر اس گناہ کے نہ کردہ گناہ کی سزا کہ پھر کدھر جاتے ہیں، جیل کی کوٹھری ہوتی ہے. 1 دن 2 دن نہیں، 9-10 سال تک وہ اسیری میں گزارتے ہیں. پھر بھی نہ دل میں شکوہ نہ زبان پر شکایت ہے، بلکہ دل مطمئن ہے کہ وہ اس جرم میں ملوث نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جو اندر کا چور ہوتا ہے نا وہ سکون چھین لیتا ہے، اور باہر کے حالات اس پہ اثر نہیں کرتے جن کے اندر مطمئن ہوا کرتے ہیں. اور دل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر محبت کریم رب کی ہوتی ہے، اور زبان پہ بھی توحید کے گیت ہوتے ہیں. مصر کے بادشاہ کو خواب آتا ہے اور جس کے سبب وہ بے چین ہو جاتا ہے. اب ہر ایک کو بلا رہے، وزیروں کو، مشیروں کو، دانشمندوں کو، کہانوں کو، لیکن کوئی اس کی تعبیر صحیح نہیں بتاتا. پھر اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عالی ظرفی اور بلند حوصلے کی دیکھیں پھر بے نقاب ہوتی ہے. نہ آپ نے کہا کہ تم وعدہ فراموش ہو، نہ کوئی تانا دیا، کچھ بھی نہیں کہا، نہ رہائی کا مطالبہ کیا کہ پہلے رہا کرو تعبیر پھر بتاؤں گا، کچھ نہیں دیا. آپ نے ثابت کر دیا کہ آفتاب جو ہوتا ہے نا وہ بن مانگے نور برساتا ہے اور ہر چشم بینا کو روشن کرتا ہے، یہ بتا دیا. بادشاہ جب آپ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے پھر رہائی کے لیے خود کہتا ہے، تو پھر غیرت مند انسان باہر نکلنے سے پھر انکار کر دیتے ہیں. کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو میرے اوپر الزام لگا تھا نا پہلے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے. اور پھر جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو ہر ایک بتاتا ہے کہ ہاں، ہر ایک نے اعتراف کیا کہ ہاں وہ معصوم ہیں، وہ حیا والے ہیں، ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے. یوں وہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام جس نے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے مصر کے کوچے بازار میں اپنے آپ کو بدنام کرنے کا جرأت مندانہ اقدام کیا تھا، آج جب وہ باہر نکل رہے تھے تو دوست دشمن سیرت کی پاکی، اخلاق کی بلندی، کردار کی پختگی کو دل و جان سے تسلیم کر رہے تھے. اگرچہ آپ کی عظمت و شان تو اس طرح بھی آشکارا ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ آپ دیکھیں کہ وہ جملہ بھی تو دیکھیں نا، وہ سونا سا جملہ فرمایا کہ مجھے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں ہے،
नफ्स का काम ही बुराई का हुक्म देना है, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, यानी जिसको रब बचा ले, बेशक मेरा परवरदिगार गफूर रहीम है, तो दिल क्या नहीं उठता सुबहान अल्लाह, क्या शान है, कितनी तवाज़ु है, कितना वकार, कितना इंकिसार था उन लोगों में। और हम लोगों को कुछ मिल जाए तो पहले कहते हैं हम तो थे ही ऐसे। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, बड़े लोगों का अंदाज बड़ा होता है और हम तो छोटे लोग हैं, क्रेडिट खुद ले जाते हैं। तो क्या मैं तवक्को रखूं कि हम भी इंशाअल्लाह ताला इस खूबसूरत किस्से से हम लोग भी कुछ सीखेंगे। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा बातें इसके अंदर जो कि इस किस्से को चार चांद लगा देती हैं। अपने भाइयों के साथ सलूक, लोगों के साथ सलूक, और इस तरह हालात हो जाते हैं कि खाने पीने शीने के लिए कुछ भी नहीं रहता, कहत साली भी होती है, लेकिन इस अंदाज से इन्होंने सारी चीजों को कंट्रोल किया कि हालात ही बदला के रख दिए। फिर अल्लाह का फजल उसी पे होता है जो अल्लाह के लिए मुश्किलात बर्दाश्त भी करता है। और रब्बे करीम ने देखी कहां से उठाया और कहां तक पहुंचा दिया। और कुरान करीम में ही इसी सूरह मुबारका में आता है कि जो शख्स तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है तो अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। क्या बात है, कदम कदम पर हकायक के मोती लुटाए हुए, मारफ के गुलिस्तान उगाते हुए मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ रहे। इसमें बहुत बड़ा सबक है कि बुलंदी को चाहने वालों, ए तरक्की को पसंद करने वालों, अगर तुम चाहते हो तो एक ही उसूल है, क्या कि तकवा का लिबास पहनो, सब्र की कंदील रोशन करो और आगे बढ़ते जाओ। फिर रहमते खुदावंदी आपकी जदोजहद को जाया नहीं करेगी, बल्कि कबूलियत के फूल निसार करती जाएगी। जिसमें हिम्मत है आए खुद तजर्बा करके देख ले, आप भी तजर्बा कीजिए, हिम्मत है तो। बुलंदी का सोचना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी चीजें बहुत अच्छी लगती है, मेहनत और सब्र भी चाहिए होता है। बहरहाल इतनी तवील दूरी के बाद आज वालिदैन और फैमिली जब जाती है तो तकबर नहीं करते, बल्कि इज्जत और तकरीम से इस्तकबाल भी किया जाता है, तख्त पर भी बिठाते हैं। और यही भाई और वालदे मोहतरम वालदैन जो होते हैं वो सर झुका देते हैं। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान से क्या निकलता है, बाबा जान ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। अब इस ताबीर को बरूए कार लाने में मेरा कोई कमाल नहीं, बताया ये मेरे रब का फजल है। और थोड़ा सा मुश्किलात का तज़किरा भी कर दिया ताकि लुत्फ़े राहत में कुछ मजीद इजाफा हो जाए। और आखिर में अल्लाह की बारगाह में दामन फैला दिए। और वो चीज क्या मांगते हैं जिसके मांगने के बाद दिल की सारी हसरतें, सारे अरमान पूरे हो जाते हैं। और आपका उकाब हिम्मत जो अब तक बुलंदियों की तरफ ऐसे पर फैलाए हुआ था ना, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अर्ज करते हैं कि शमा ईमान को फरोजा करके इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच करना और अल्लाह के नेक बंदों के में शामिल हो जाना, यही मंजिल यूसुफी है। ये हम पूरी आयत के तहत पढ़ेंगे। और बचपन में ख्वाब देखा और आज पूरा हो जाता है, लेकिन याद रखिए आपकी निगाहों से ये नहीं कि वो इख्तिदार तो सामने आ जाए, बाकी चीजें वो जो हो जाए, नहीं। हिम्मत, सब्र, तवक्कुल और रहमते खुदाबंदी की दस्तगीरी याद रखें, यही चीज इंसान को बुलंद मकाम तक पहुंचा सकती है। अगर आप में भी हिम्मत है, अगर आप भी तख्त चाहते हैं, अगर आप भी बादशाहत चाहते हैं, एक तो होता है ना वजीर बादशाह वाले, नहीं, कामयाबी का कोई भी तख्त चाहते हैं तो फिर हिम्मत करना होगी, फिर कामयाबी के लिए मेहनतें करना होंगी। और करीम रब से दुआ है, मौला करीमा हमसे अच्छे अच्छे काम ले ले, मेरे मौला हमें भी सुरखरू कर दे, मेरे मौला करीम तू हमसे भी राजी हो जा, ऐ मौला करीम हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, ऐ कर्म करने वाले, ऐ फजल करने वाले। हम जब इस दुनिया से जाएं तब भी पर्दे में, और वहां रहें तो तब भी पर्दे में। मौला हमारे पर्दों की हिफाजत करें। रब्बे करीम हमें मुस्तफ़ा करीम के सामने शर्मिंदा ना करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो लोग मुश्किलात में हैं, रब ऐ सोने रब सबकी मुश्किलात को दूर फरमा दे। ऐ मालिक जो मायूसियों की तरफ जा रहे हैं, जो बार बार दुआओं का कहते हैं, ऐ अल्लाह इस खूबसूरत किस्से के सदके में, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को
تاریک کنویں سے نکال کے تخت تک پہنچا دیا، ایسے ان کو ہمت اور حوصلہ بھی دے اور تخت پر بھی پہنچا دے۔ جن میں جو جو کمی ہے مالک خود پوری فرما۔ تو کرنے پہ قادر ہے اے رب کریم، تو کرنے پہ قادر ہے اے رب کریم، تو کرنے پہ قادر ہے۔ ہمارے تمام اداروں کو عرش فرش پہ مقبول فرما، اور جو معاونین ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے رب تو راضی ہو جا، مالک تو راضی ہو جا، اے کریم تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔